قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب بنت حجج سے ہو گیا۔ زید اور زینب کی شادی نبھ نہ سکی، نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرما لیا۔ جب نکاح ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ حضور سید عالم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری نبی ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ دیکھیں اس میں ایک یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اعتراض یہودیوں نے کیا تھا، جواب میرے رب نے دیا۔ اگر کسی بدخواہ خبیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت حجج سے نکاح کیا، یہودیوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ زید بن حارثہ حضور کے بیٹے نہیں تھے، حضور نے صرف ان کو پالا تھا، بیٹے نہیں تھے، حضور نے پالا تھا۔ تو اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ محمد مسلمانوں میں کے تمہارے مردوں میں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری نبی ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ یہاں سے حضور کی عزت و شان اور مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے محبوب کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے۔ حضور کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، کہ نبیوں کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے اس کا معجزہ، تو اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مسلمان نے یہ کہا نا کہ معجزہ دکھا تو وہ کافر ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مانا۔ تو حضور تو آخری نبی ہیں، اگر کوئی دعویٰ کر بھی دے، وہ ہوا میں اڑ رہا ہو یا پانی پہ تیر رہا ہو یا کوئی اور شبد بازی دکھائے اور وہ ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ نبی ہو سکتا نہیں، وہ نبی نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل بھی مانگے گا نا، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل بھی مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ختم نبوت کا اتنا اہم مسئلہ ہے۔
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کہا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا، یعنی واضح آیت قرآنی کا انکار کر دیا۔ آج کے بعد کسی نبی کے ہونے کے حوالے سے شک بھی کیا تو بھی کافر ہے، کیونکہ دلائل سے حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی جس طریقے سے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں تو اسی طریقے سے میری نبوت اور قیامت ملی ہے، یعنی کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں بے شک میری اور دیگر انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان تعمیر کیا اور اسے ہر لحاظ سے سجایا اور سنوارا، مگر کسی گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومتے ہیں اور تعجب سے کہتے ہیں بھلا یہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں سارے انبیاء میں آخری ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی عمارت کو مکمل کیا، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی اور مبشرات یعنی اچھے خواب باقی رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جئت فختمت الانبیاء، فرمایا میں نے آ کر انبیاء کے سلسلے کو منقطع کر دیا، یعنی کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت مجھ پر اختتام ہو چکا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ کلام کا انداز عطا فرمایا کہ مختصر بات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع کلام فرمایا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھے وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہ بات اتنی سی ہے، اب اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھے انہی میں سے، یعنی ان کے اقوال میں، ان کے عقیدے میں، ان کے کردار میں، ان کی مجلسوں میں ان سے مشابہت رکھے، تو حضور نے فرمایا وہ انہی میں سے، یعنی کوئی شخص غیر مسلموں کے قول کی تائید کرے تو وہ انہی میں سے کہلائے گا۔ کوئی شخص ان کا حلیہ اختیار کرے، جو ان کا ریلیجن حلیہ ہوتا ہے، جو مذہبی حلیہ ہوتا ہے غیر مسلموں کا، وہ حلیہ اختیار کرے تو انہی میں سے کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ان کی طرح عبادت کرے تو انہی میں سے کہلائے گا۔ تو اگر کوئی انہی غیر مسلموں کی طرح عقیدے رکھ لے تو وہ انہی میں سے کہلائے گا۔ تو الغرض
کسی طریقے سے بھی اگر کوئی غیر مسلموں یا کسی قوم سے بھی، اب یہ تو بات ہو گئی نا ریجن کے اعتبار سے، اگر بندہ کوئی اپنے ثقافتی لحاظ سے بھی، کلچر کے لحاظ سے بھی کسی کی تہذیب اپنائے تو وہ انہی میں سے کھلائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی انگریزوں کا حلیہ اختیار کر لے، ان جیسی صورت بنا لے، تو اس کو آپ دیندار تو نہیں کہیں گے نا۔ یہ جو ہمارے یہاں جو مسلمان ہی خود یہ تفریق کرتے ہیں کہ وہ دیندار ہے، یہ دیندار نہیں ہے، پر دیندار اسی کہیں گے نا جو اسلام کو مانتا ہے، تو جو اسلام کو نہیں مانتا وہ دیندار نہیں کہلائے گا۔ دیندار تو ہم سبھی کہلاتے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو جتنے بھی احکامات ہیں اس کو مانتے دیندار کہلائیں گے۔ لیکن ہم لوگوں نے خود تفریق کر لی، یعنی جو مذہب میں عمل کرتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیندار۔ کیا کہتے ہیں؟ دیندار۔ جو مطلب سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے ہم سب کہتے ہیں دیندار لوگ ہیں، یار یہ دیندار آدمی ہے یہ۔ اور جو مطلب مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہوتا اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ دیندار نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ ہم نے خود بھی فرق کیا ہوا ہے۔ تو میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت مسلمان، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم دیندار کہلائے جائیں، ہم اسلام کے ماننے والے کہلائے جائیں، ہم مسلمان کہلائے جائیں؟ یقیناً ہر مسلمان چاہے گا کہ مجھے مسلمان کہا جائے، لیکن آپ ہی کی سوچ، آپ بھی کہے ہوئے الفاظ کہ آپ جو سنت رسول کے مطابق زندگی گزار رہا تھا اس کو دیندار کہتے ہیں، اور جو سنت رسول کے خلاف زندگی گزار رہا ہوتا ہے آپ اسے دیندار نہیں کہتے۔ تو آپ بھی کی قول کی وجہ سے آپ دیندار نہ کہلائے تو کیا ہی اچھا ہو اس چھوٹی سی بات کو ہم سمجھ لیں کہ یار نہیں یار ہمیں بھی دیندار کہلانا چاہیے۔ جب ہم اسلام کو ماننے والے ہیں تو ہم مسلمانوں کے طرز پہ زندگی گزارے نا، مسلمانوں کے انداز پہ زندگی گزارے نا۔ ہم کیوں کفار کی نکالی کرتے ہیں، اپنا چہرہ کیوں کفار کی طرح بناتے ہیں، اپنے کپڑے کیوں کفار کی طرح پہنتے ہیں، ہم جناب اپنی گفتار میں کیوں غیر مسلموں کا جو انداز ہے وہ اپناتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہر بندے کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ دشمنوں پر رعب طاری کرنے کی یہ جو خاصیت ہے اللہ نے اس سے میری مدد فرمائی کہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ہی ڈر جایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہ حضور کو مطلب جو ہے ایسے دکھتے تھے کہ خوف کھا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رعب تھا نا اس سے وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے، اور میرے خیال میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فرشتوں کی جماعت ایسی بھیجتا ہوگا، حضور کے لشکر میں بھیجتا تھا کہ کفار کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا لشکر دیکھ کر ہی۔ تو یہ مطلب کم لوگ بھی نا حضور کے ساتھ زیادہ نظر آتے تھے تو کفار پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ باقی رہی چہرہ مصطفیٰ کی بات، تو چہرہ مصطفیٰ کی تو بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کے اندر جب حضور مکہ سے ہجرت کر داخل ہوئے نا تو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضور کا چہرہ میں دیکھتا تھا تو ایسا چمک دمک رہا تھا، تو میرے دل نے کہا، عبداللہ ابن سلام مسلمان ہونے سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے، وہ کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ صادق و امین کا چہرہ ہے، اور عبداللہ ابن سلام نے صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حضور کے چہرے کی تو یہ شان ہے، تو یہ حضور کی خاصیت تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے روح کے ذریعے حضور کی مدد فرمائی۔ اسی طریقے سے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ روح زمین کو پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا، یعنی کہ پہلے دور کے اندر مخصوص عبادت خانے ہوتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے امتی اپنے عبادت خانوں میں نماز پڑھتے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن نبی علیہ السلام کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے حضور کی نسبت سے کہ یہ جہاں چاہیں زمین کے جس حصے پہ چاہیں یہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور زمین کے ذریعے پاکی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیمم کر کے کہیں پانی نہیں ملتا تو زمین کی جنس سے، مٹی سے، سنگ مرمر سے
وہ تیمم کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا، یعنی کہ ہر نبی کسی ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تمام لوگ ہی نہیں بلکہ جنات اور جناب حشرات الارض، درندے پرندے حیوانات، سب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ تو حضور کو تمام مخلوقات کی طرح نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر فرمایا چھٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے میرے ذریعے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، یعنی کہ مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ میرے ذریعے نبیوں کی آمد پر مہر لگا دی گئی کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا ہے، لیکن حضور جان اعلیٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ 30 کذاب ہوں گے۔ ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال نہ نکلیں، جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ان کذابوں اور دجالوں میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ چنانچہ ازالہ اوہام صفحہ 533 میں لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے برائن احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی رکھا، یعنی اپنے آپ کو وہ نبی بھی کہتا تھا، امتی بھی کہتا تھا۔ اور برائن احمدیہ کی نسبت ازالے میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 533 پر کہ برائن احمدیہ خدا کا کلام ہے، یعنی کہ اس نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے آپ کو نبی کہا، اور پھر قرآن کے مقابلے میں اپنی لکھی ہوئی سڑی ہوئی کتاب براہین کے اندر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے اس کی گستاخیاں اس حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، جہنم کا یہ ایندھن بنا، اس نے قرآن مجید کا بھی انکار کیا، اور حضور کو خاتم النبیین بھی نہ مانا، اور اسی طرح اس نے کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب بھی کی، توہین بھی کی۔ میں چند آپ کے سامنے باتیں بیان کرتا ہوں اس کی کتاب کے حوالوں کے ساتھ۔ یہ بتانا صرف اس لیے مقصود ہے کہ ہمارے بھولے بھالے لوگ سمجھ جائیں کہ آخر یہ ختم نبوت کی اتنی بات کرتے کیوں ہیں، یہ قادیانیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہ قادیانی کون سی قوم ہے، یہ سمجھیے آپ کیا ہے۔ یہ قادیانی کا جو بانی ہے مرزا غلام احمد قادیانی، ازالہ اوہام صفحہ نمبر 688 میں لکھتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام و وحی غلط نکلی تھی، یعنی معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی وہ غلط تھی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور یہ کہتا ہے ازالہ اوہام صفحہ نمبر 8 پر، اور اس کی دوسری کتاب جو ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 106 پر یہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح کی پیشن گوئیاں غلط نکلی تھی، زیادہ غلط نکلی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بکواس کر رہا ہے کہ انہوں نے جو غیب کی خبریں دی تھی وہ بھی مطلب جو غلط نکلی تھی۔ اسی طریقے سے ازالہ اوہام صفحہ نمبر 629 پر یہ لکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی،
اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی، بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ یعنی 400 انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ 400 انبیاء نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ سے استغفر اللہ۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 2826 میں لکھتا ہے کہ قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کی طریق کو استعمال کر رہا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے کلام کو یہ گالی پر مبنی مانتا ہے۔ اور سوچے کتنا غلاظت سے بھرا ہوا یہ شخص تھا۔ اور اسی طرح اس کی کتاب معیار صفحہ نمبر 13 پہ لکھتا ہے کہ عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اس عبارت کے اندر وہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل بتا رہا ہے۔ اور اعجاز احمدی صفحہ نمبر 14 پر لکھتا ہے کہ ہائے کس کے آگے یہ معدن لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشن گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ میرے پاس اتنی غلیظ ترین گستاخیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، میری زبان وہ ادا نہیں کر سکتی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس خبیث لعین نے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ملعون کی جو شرور ہیں ان سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور جو لوگ بہکاوے میں اگر اس کی طرف جا رہے ہیں یا اس کے حمایتی بن رہے ہیں، جیسے آج پوری پاکستان کی نگراں گورنمنٹ اس کی حمایتی بنی ہوئی ہے، تو ان لوگوں میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اور رہی بات اگر یہ سپورٹ کریں گے ان لوگوں کی، ان لوگوں کو مطلب اس طرح تحفظ دیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ مطلب اصل مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ان کے خلاف FIR درج کرا رہے ہیں، جو ان کی جو گندگیاں ہیں ان کو بے نقاب کر رہے ہیں، ان کو یہ پاکستان کی جو حکمران ہیں وہ ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ دشمن ہے۔ تو یہ ایسا رویہ رکھنا درست نہیں ہے۔ آپ بھی مجھے بتائیے، جتنی بھی عبارتیں میں نے پڑھ کر سنائی ہیں مرزے کی، تو آپ بتائیں کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ آخری عبارت اور بھی سن لیں، مرزا کہتا ہے کہ جو کوئی مجھ کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ اب آپ بتائیں اس سے کون سا مسلمان بچا؟ اس جملے سے کون سا مسلمان بچا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ بھی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو بہن بھائی بھی مانتا ہے، جبکہ قرآن کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے تھے، ان کے والد نہیں تھے، وہ قواری مریم سے پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ واضح طور پر قرآن مجید کی سری نص ہے۔ پھر بہن بھائی تو مطلب تصور ہی نہیں ہے نا اس چیز کا۔ تو مرزا اتنی مطلب غلاظت ہے اس نے مطلب جو ہے لوگوں کے اندر دماغوں میں ڈالی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو کیا سب سے زیادہ شرف ابو بکر کو نہیں ملا؟ کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے خلاف ایسا جہاد کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی کہ اہل بدر اب میدان میں نہیں جائیں گے، یہ متبرک لوگ ہیں۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو ابوبکر صدیق نے اپنا قانون بدل دیا اور کہا کہ اب جو ہے بدری ہو غیر بدری ہو، ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے سب میدان میں آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری میں 72 جنگیں ہوئیں، 72 جنگیں ہوئیں تو اس میں 350 مسلمان شہید ہوئے ہیں، لیکن ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے صرف ایک جنگ کے اندر 1200 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ کتنے مسلمان؟ 1200۔ بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں لوگ ختم نبوت کے معاملے کو، وہ سمجھتے ہیں مولوی ایسی بول رہے ہیں ان کو بولنے دو، یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، جب آتے ہیں جمعے کو ختم نبوت، جب آتے ہیں ختم نبوت۔ بھائی ختم نبوت کی بات نہ کریں تو یہ قانون بدل دیں گے۔ یہ آپ کے سروں پر جو منڈلا رہے ہیں جتنے بھی حکمران، یہ
جو قادیانی ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو اسمبلیوں میں لایا جائے. ہمارے نبی کو جو آخری نبی مانتے ہی نہیں ہیں بھائی, اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ لوگ, پھر اپنی عبادت گاہوں میں میناریں بنا رہے ہیں, جبکہ آئین پاکستان کے تحت قادیانی اپنی نجس خانوں میں یہ نہ مینار لگا سکتے ہیں, نہ محراب بنا سکتے ہیں, اور نہ ہی گنبد لگا سکتے ہیں. ہمارا تو مطالبہ صرف اتنا ہی ہے نا کہ بھائی آئین پاکستان پہ عمل کرو. تو نگران وزیر اعظم ہمیں دھمکی لگا رہا ہے کہ جی ہم شر پسندوں سے نپٹیں گے جو مطلب غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یا ہم ان کو تحفظ دیں گے. میں نے کہا تم حضور کے گستاخوں کو تحفظ دو گے تو جناب ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو تم پرموٹ کرو گے, یہ تمہاری بھول ہے. تم سے پہلے آئے جو بڑے بڑے انہوں نے بھی آزما لیا ہے, تم بھی آزما لو. 1953 سے ہی لے کر آج تک سینکڑوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے, لیکن ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے. اور اگر تم اسے شرپسندی کہتے ہو کہ جو ناموں سے رسالت پہ پہرا دیتے ہیں, جو ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں, تو اگر تم اسے شرپسندی کہتے ہو تو یہ شرپسندی ہر لمحے ہوگی, ہر آن ہوگی, ہر دن ہوگی, ہر رات ہوگی. ہم ختم نبوت پہ پہرا دینا نہیں چھوڑیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے پہ آنے والے کسی شخص کو برداشت نہیں کریں گے. ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے, آئین پاکستان پہ عمل کرو. یہ ہمارا مطالبہ کہ آئین پاکستان کی شکایت 298C کہ یہ جو قادیانی ہیں ان کی عبادت گاہوں پر, نجس خانوں پر مینار, گنبد, محراب نہیں بنے گی, یہ اپنی تبلیغ نہیں کریں گے. لیکن سب کچھ ہو رہا ہے اور حکومت کی ایما پہ ہو رہا ہے, حکومت کے سائے تلے ہو رہا ہے. آپ کتنے کراچی میں دیکھ لیں ان کے نجس خانے, ایک ابھی جو ہے عاشقان رسول نے توڑا صدر کے اندر ان کے مینارے, اور ان کے اسی طرح یہ اعلان ہے ہم پہلے قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں. سب جگہ درخواستیں لگائی ہوئی ہیں, جہاں جہاں ان کے نجس خانوں پر یہ مینارے بنے ہوئے مسجد جیسے اور گنبد بنے ہوئے مسجد جیسے, سب جگہ عاشقان رسول نے درخواست لگا دی ہیں کہ جناب آپ یہ آئین پاکستان پر عمل کریں, یہ میناریں ہٹائیں, یہ گنبد ہٹائیں ان کے نجس خانوں سے, کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں. یہ مسلمان نہیں, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر لوگوں کو بھیلا پھسلا کر ان کو پیسہ دے کر اپنی جماعت کے اندر کر کے اور مسلمانوں سے عقیدہ ختم نبوت خرید لیتے ہیں. تو ان کی اس تبلیغ پر پابندی لگائی جائے. ہم تو بولتے ہیں یار شیزان جوس کے بارے میں, آپ کے شیزان جوس کمپنی قادیانیوں کی ہے, اور انہوں نے واضح طور پر اخبارات میں اشتہارات دیے ہوئے ہیں شیزان کمپنی نے کہ یہ 50% شیزان کی کمائی ہوتی ہے یہ قادیانی تبلیغ پر لگاتے ہیں. اخبارات کے اندر یہ بات موجود ہے, اور یہ مسلمان مانتا ہی نہیں ہے, شیزان کمپنی کی یہ پروڈکٹ استعمال کرتا ہے. تو بھائی ختم نبوت کا معاملہ یہ بڑا حساس ہے, کسی بھی مسلمان کو اس سے بالکل بھی لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرے اور ان ناپاک لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم ان کو مار دو, نہ ہی ہم نے یہ کہا کہ ان کو ملک سے نکال دو. ہم نے اسی یہی مطالبہ رکھا ہے نا بھائی, یہ کافر ہیں جس طرح عیسائی کافر ہو بن کر رہ رہے ہیں, جس طرح ہندو کافر بن کے رہ رہے ہیں, جس طرح یہودی کافر بن کے رہ رہے ہیں, اسی طرح قادیانی کافر بن کے رہیں, غیر مسلم بن کر رہیں. اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں, اپنی عبادت گاہ میں مسلمانوں کی شعار نہ استعمال کریں. تو یہ ہمارا مطالبہ اور یہی آئین پاکستان ہے. تو ہم جب آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں شرپسند کہا جا رہا ہے. تو جو شرپسند ہمیں کہہ رہے ہیں, شرپسند تو وہ خود ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا جو سودا کر رہے ہیں. شرپسند تو وہ لوگ ہیں جو عوام کا پورا خون چوس لیا, کروڑوں روپے اربوں روپے گبن کر کے اس قوم کا, ان کا کبھی پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, کبھی اناج مہنگا کر رہے ہیں, تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ, تو قرضے لے رہے ہیں, IMF کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے.
اگر اسی طرح حکومت چلانی ہے قرضے کر کے تو ایک ریڈی والے کو بھی کھڑا کر دو، وہ بھی چلا لے گا۔ تم کاہے کے پڑھے لکھے ہو، تم کاہے کے مطلب پارلیمنٹ ایرین بنتے ہو جو تمہیں ملک نہیں چلایا جا رہا؟ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا، ہمارے بابا جی نے، نہیں چل رہا وہ چھوڑ دو جان اس ملک کی، ہم بتائیں گے اسلام کیسے چلاتا ہے نظام کو، چھوڑ دو جان۔ اور اس وقت پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو قادیانی لوبی نے خریدا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو جی، اور جناب یہ کاف لیگ ہو، یا جتنے بھی اس طرح کی پارٹیاں ہیں، یہ سب کو فنڈنگ کرتے ہیں، سب کو پیسہ ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے ان کے خلاف ایک بات بھی نہیں بولتے۔ آپ دیکھ لیں، ایک بھی بات نہیں بولے گا کوئی، یہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ کلمہ نبی کا ہر مسلمان نے پڑھا ہے۔ یہ جب این کے میں ہوتے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کا ثبوت بھی تو دیں۔ یہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، یا نون لیگ میں ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو مسلمان ہونے کا ثبوت دو نا، کیوں نہیں دیتے؟ مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ ایک بات بھی نہیں بولے گا کوئی، ان کا لیڈر، ان کا رہنما، ان کا کارکن، کوئی ایک بات بھی نہیں بولے گا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مذہب سے الگ جانتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے جو پہلے بات کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جب تم اپنے آپ کو مذہبی یعنی اسلامی نہیں سمجھتے تو پھر تم ہو کیا؟ مجھے جواب دو، ہو کیا تم لوگ؟ جب تم مذہبی نہیں ہو، تم اسلامی نہیں ہو، پھر تم ہو کیا؟ اتنی سی بات سمجھ لینا چاہیے ہر مسلمان کو۔